يا سيدي يا خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والكرب وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حاضر مسامعین کرام قرآن مجید فرقان حکیم سورۃ الواقعہ بڑی مختصر سی آیت کریمہ کے کچھ الفاظ تلاوت کرنے کا شرف ہم سے ہوگا اس کا لفظی ترجمہ اور بڑے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اسی کی روشنی میں افضل بشر بعد الانبیاء یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی شان بے مثال میں چند لمحوں کے لیے سبق سنانے کی نیت سے ایک آدھ بات آپ کی سیرت سے آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کروں گا اللہ محبوب کے دامن کرم کے صدقے دامن سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت کے صدقے اللہ مجھے کہنے مجھے اور آپ محمد رات کو حق سن کر اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر کر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت کا سر کرم فضل احسان اللہ رب العزت نے مجھ جیسے گناہگار سیاہکار اور آپ جیسے سعادت مندوں کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر جماعت ثانی شریف کا بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب کیا آج جماعت ثانی شریف کے بابرکت مہینے کی یکم تاریخ ہے اس مہینے میں جہاں تاریخ اسلام کے حوالے سے بے شمار فضیلتیں ہیں سب سے بڑی فضیلت جماعت ثانی کے بابرکت مہینے کی جو نسبت والی ہے سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی 22 تاریخ یوم وصال یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے اور غلامان مصطفیٰ عقیدہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے سنی کے ایک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کرام ہے اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت طہار ہے سنی اہل بیت کا بھی غلام ہے اور حضور کے صحابہ کا بھی غلام ہے سنی وہ ہے جو حضور کی آل سے بھی محبت کرے اور حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرے انشاءاللہ یہ کافی دن پہلے
آج کا دن اگر نکال بھی لیا جائے تو 21 دن پہلے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سنی کے ہر گھر میں انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق کی یاد کی محفل ضرور ہوگی ہم سب، میں بھی اور آپ بھی انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں انشاءاللہ ابو بکر صدیق کے ذکر کی محفل کریں گے۔ ابو بکر صدیق کا ذکر کرنے والا دنیا سے نام مراد نہیں جاتا۔ ابو بکر صدیق کا نام کا ذکر کرنے والا خدا بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی انشاءاللہ، اور ابو بکر صدیق کی غلامی کے صدقے انشاءاللہ مسلمان جب غلامی ابو بکر صدیق بن کر اسلام کا مجاہد بن کر اپنے آقا کی شان ختم نبوت میں بیڑا دے گا تو قبر میں بھی بیڑا پار ہوگا، حشر میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش مبارکہ 571 عیسوی میں ہوئی، 571 عیسوی، اور تاریخ اسلام میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر مبارک میں تقریباً 2 سال اور 3 یا 4 ماہ امام الانبیاء سے چھوٹے تھے، عمر میں کم تھے۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق کی ولادت 573 عیسوی میں ہوئی۔ خاندان قریش، والد ماجد، نام عثمان تھا لیکن مشہور کنیت ابو قحافہ سے ہوئی، ابو قحافہ رضی اللہ، بعد میں صحابیت کے منصب پہ فائد ہوئے۔ ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد گرامی ہیں، اور ماں حضرت سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرم و حیا کی پہچان۔ اس خاندان کی عظمت کبھی موقع نصیب ہوا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ 2-3 باتیں عرض کروں۔ حضرت سلمہ ابو بکر صدیق کی والدہ مائدہ ہے، ان کے ہاں جب بچوں کی ولادت ہوئی تو تاریخ میں آتا ہے 2 یا 3 بچے ولادت کے تھوڑے عرصے بعد یکے بعد دیگر فوت ہو گئے۔ بچہ پیدا ہوا، چند ماہ کے بعد فوت ہو گیا، پھر بچہ اللہ رب العزت نے کچھ عرصے کے بعد دیا، پھر فوت ہو گیا، تیسرا بچہ بھی فوت ہو گیا۔ 2 یا 3 بچے ولادت کے بعد تھوڑے سے وقت کے بعد وصال ہو گیا۔ اماں کہ ہاں جب ولادت ابو بکر صدیق کی ہوئی، جس کا نام باپ اور ماں نے عبداللہ رکھا، ابھی جہالت کا دور ہے، امام الانبیاء عمر مبارک 2.25 سال کے قریب ہے، اور اس وقت بنو سعد قبیلے میں حضرت مائی حلیمہ سعدیہ کے جھونپڑے میں جگہ فرما ہے، اعلان نبوت نہیں، حضور کی ولادت کے 2.25 سال کے بعد ابو قحافہ اور حضرت سلمہ نے اپنے بیٹے کا نام کسی بت کے نام پہ نہیں رکھا، مشرکانہ نام نہیں رکھا، اسلام کے دشمن کا نام نہیں رکھا، آپ نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ اللہ کا بندہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، شکریہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آج نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، آج نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، منصب نبیت، فقروہ، منصب نبیت، فقروہ، منصب نبیت، فقروہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہیں جی، اب اپنا اندازہ کرو، جہالیت کا دور ہے، اسلام دشمن، سارا معاشرہ اسلام دشمن ہے، لیکن اللہ کی شان بے نیازی کے قربان جائے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے یار غار کا نام اسلام دشمن والا نام نہیں رکھنے دیا۔ یہ بیٹا بڑا ہو کر میرے محبوب کا غلام بنے گا، یار غار مصطفیٰ بنے گا، سفر کا ساتھی بنے گا، ہجرت کا ساتھی بنے گا، اس کا نام اسلام کے نام پہ رکھا جائے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اب آپ اندازہ کرو کتنی عظمت والی بات ہے۔ آپ کی اماں فرماتی ہیں جب ولادت با سعادت ہوئی میرے دل میں بڑا بوجھ پیدا ہوا، اللہ نے بیٹا دیا،
سابقہ معاشرے کی وجہ سے، جو حالات کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ بھی چند مہینے کے بعد، چند دنوں کے بعد، ہفتوں کے بعد رخصت ہو جائے۔ اما حضور اپنے ہاتھوں میں لے کر ابو بکر صدیق کو بیت اللہ شریف کے سین میں آئی، بیت اللہ کے سین میں آئی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم ان ھذا، یا اللہ اس بیٹے کو ان ھذا عتیق من الموت، اسے موت سے نجات دے دینا، یا اللہ موت کی موت سے میرے اس بچے کو بچا دینا۔ اللہ نے دعا قبول کی اور ابو بکر صدیق بڑے ہو کر یار غار مصطفیٰ بنے۔ سبحان اللہ۔ نام عبداللہ، لقب عتیق اور صدیق، عتیق اور صدیق۔ صرف ایک بات کیونکہ وقت کم ہے، عتیق نام لقب ہونے کی وجہ تسمیہ ایک تو یہ ہے، ماں نے وہاں آ کر دعا مانگی، یا اللہ میرے اس بچے عتیق، اسے موت کی آغوش سے محفوظ رکھنا، اور دوسری وجہ تسمیہ مومنوں کی ماں صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں اپنے حجرے میں رونق افروز تھی، امام الانبیاء اس دن میرے گھر میں رونق افروز تھے، میرے گھر کے سین میں، پناہ میں سین، چند صحابی رسول بھی جلوہ فرما تھے، چند صحابی رسول بھی حضور کی مجلس میں وہاں آئے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں صدر بینی و بینکم، میرے اور ان کے درمیان صدر عورت تھا، وہ پردہ تھا، حجاب تھا، وہ پردہ کپڑے کی صورت میں پردہ تھا۔ اب آپ اندازہ کرو مومنوں کی ماں کی عظمت کا، ماں شرم و حیا کی ملکہ، آج مومن دعویٰ کرتا ہے میری ماں عائشہ صدیقہ ہے، لیکن میری بیٹی اور بہن ننگے منہ اور ننگے سر بازاروں میں پھرے، مجھے بتاؤ شرمے میں حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے کیا جواب دو؟ اور ماں وہ شرم و حیا والی جس کی شان میں اللہ رب العزت نے سورۃ نور کی آیتیں نازل کی۔ سبحان اللہ۔ ماں عائشہ صدیقہ، آپ فرماتے ہیں میرے اور صحابہ کرام کے درمیان ستر تھا، پردے کا حجاب تھا۔ جب مومنوں کی ماں پردہ کر رہی ہے تو میری اور آپ کی بہن اور بیٹی بھی پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں اس کی حق۔ یقین جانو اگر آج میں نے احساس نہ کیا، اپنی ماں بہن بیٹی کو پردہ نہ کیا، میں تاریخ کا مجرم بنوں گا۔ مرنے کے بعد مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کلمہ نبی کا پڑھا، مسلمان کب آتا تھا، نمازوں کے لیے مسجد میں آتا تھا، قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، تیری ماں اور بیٹی بہن ننگے سر اور ننگے منہ بازاروں میں جاتی تھی، یہ تیرا اسلام ہے؟ خدا را مجھے بتاؤ اس کا جواب کیا بنے گا؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ سب بولو یار، ہے؟ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ علاج صرف یہی ہے، میں اور آپ سب انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماہوں کو پردہ کر دیں۔ انشاءاللہ اس معاشرے میں انشاءاللہ اب بھی وقت ہے، گھر گھر میں غوث اعظم کا غلام پیدا ہوگا، گھر گھر میں غوث اعظم کا غلام پیدا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ماں بہنوں کو پردہ کر دیا جائے۔ بڑھ مومنوں کی ماں آپ فرماتی ہیں، حضور جلوہ فرما ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کسی ایسے شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہو دنیا میں جسے اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے، جی عتیق من النار، اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے شخص کی زیارت کریں جو عتیق من النار ہے، جہنم کی آگ سے آزاد ہے، تو آپ فرماتے ہیں میرے ابو بکر صدیق کی زیارت کرو، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ میں ابو بکر صدیق کے دشمنوں کو ہدایت کے لیے عرض کرتا ہوں، خدا را اپنے باطل عقیدے سے توبہ نصوح کر کر ابو بکر صدیق کا غلام بن جاؤ، وگرنہ قبر میں عذاب ہوگا، حشر میں عذاب انجام ہوگا، انجام اسی کا اچھا ہے جو
بے شک اس کے بغیر گزارا اس کے بغیر گزارا